بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی آر جی گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج شام تھوڑا موقع دیا آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا. پروفیسر صاحب تھینک یو فار آنرنگ. آپ کی پریزنس عزت افزائی, بہت شکریہ آپ کا. رمضان کے مہینے میں وہ بھی افطاری سے پہلے تقریر سننا اور تقریر کرنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا وقت ہو سکتا ہے تقریر کرنا یا سننے کے لیے. لیکن اس کے باوجود آپ تقریر سننے آئے ہیں, اور آپ کی ہمت اور آپ کی صبر دونوں کو میں داد دینا چاہوں گا. میرے ساتھ میری بیگم زرینہ ہے. آپ میں سے جو لوگ جن سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی ہے, کچھ ہماری اکیڈیمک ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ سے بات ہوئی ہوگی. وہ ہماری جوائنٹ کامن ایفرٹس ہیں, جو بھی پبلیکیشنز ہیں, جو بھی ہماری ٹریولنگ ہے, دونوں نے مل جل کر کچھ پبلیکیشنز کی ہیں. بلکہ آئی وڈ سے کہ بیگم کا ہاتھ زیادہ ہے, میں ان کا فرنٹ مین ہوں. وہ بیہائنڈ دا سین بیگم کام کرتی ہے اور مجھے سوٹ پہنا کر آگے کھڑا کر دیتی کہ تم جاؤ کریڈٹ لے کر آؤ. رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہم اپنے فیتھ کی پریکٹس کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں آج. اور جب ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں تو فیتھ میں فارم اور ایسنس, جیسا کہ آج آپ یہ تقریر کے عنوان سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسنس آف ریلیجن یا ایسنس آف فیتھ کی بات کرتے ہیں. اور ایسنس صرف انڈیپینڈنٹ ورڈ نہیں ہے. ایسنس کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی باڈی ہوتی ہے, کوئی فارم ہوتا ہے. فارم اور ایسنس یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کی مثال اگر ہم لیں, بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں, مگر سب سے اچھی مثال ہم خود ہیں کہ ہمارا ایک جسم ہے, ہماری ایک روح ہے. ہماری جو روح ہے وہ ایسنس ہے, ہماری جو جسم ہے, ہمارا جو باڈی ہے وہ فارم ہے. دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. روح کو کام کرنے کے لیے باڈی کو ایک وہیکل کے طور پہ یوز کرنا پڑ رہا ہے, مگر اس وہیکل کی جو بقا ہے, اس کی جو زندگی ہے, اس کا اپنا ایگزسٹنس ان کے اپنی خود کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے ایسنس کی وجہ سے, یعنی کہ سول کی وجہ سے ہے. تو جب تک سول ہے باڈی اپنا کام کرتی ہے. باڈی ایسنس نہیں ہے, باڈی ٹرانزینٹ ہے, باڈی کا اپنا ٹائم پورا ہوتا ہے, مگر سول ایٹرنل ہے. تو باڈی کے تھرو ہم سول کی طرف جاتے ہیں, مگر باڈی کی جو ایکچوئل زندگی ہے وہ سول کی وجہ سے. اگر وہ سول لیس باڈی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ دیر تک اپنے ساتھ اس کو رکھنا پسند نہیں کرتے. ہمارے وہی عزیز اقربا, ماں باپ, بھائی بہن, بیوی بچے, جن سے ہم زندگی بھر بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں, اگر ان میں سے ایک چیز غائب ہو جاتی ہے, ان کا سول ختم ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, تو چاہے آپ کتنے بھی ان سے محبت کرتے, لامحالہ آپ چاہتے ہیں کہ اسے فوراً اس جگہ بھیج دیا جائے جہاں وہ باڈی بلانگ کرتی. ہمیں قبرستان بھیج دیتے ہیں انہیں, کیونکہ وہ آپ اس کو آپ سسٹین نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ان کو رکھ بھی لیتے ہیں سجا کے اور پرفیوم لگا کر اور کچھ بھی کر لیتے ہیں, مگر اٹس لائف لیس, سول لیس. وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے گی جو اس کے اندر سول ہونے کی وجہ سے ہے. سملرلی جو مذہب کی پریکٹس ہے اس میں جو ایسنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پریکٹس میں سے جب اس کا سول, اس کا ایسنس غائب ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے ہیپینس نہیں لاتا, سکون نہیں لاتا. وہ انفارچونیٹلی برڈن بن جاتا ہے, جس طرح ایک ڈیڈ باڈی ہمارے لیے برڈن بن جاتی ہے. تو سملرلی فیتھ اینڈ ایکشن جو ہے وہ مذہب کی باڈی اینڈ سول ہے. ٹھیک ہے, جو ایمان ہے, عقیدہ ہے, وہ مذہب کی روح ہے, مذہب کی جان ہے. اور جو ہم پریکٹس کرتے ہیں جس میں ہمارے اعضاء استعمال ہوتے ہیں, جس میں ہماری کچھ فزیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہے,
وہ اس کی باڈی ہے. مگر اگین جس طرح سول پہ باڈی سسٹین کرتی ہے، بالکل اسی طرح جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، پرپس آف سرٹن پریکٹسز ہے، اس پرپس کے بغیر وہ پریکٹس جو ہے وہ ہمارے لیے برڈن بن جاتی ہے. کوئی بھی مذہب ریچولز کے بغیر، پریکٹس کے بغیر، ایکشن کے بغیر نہیں ہے. وہ اس کی باڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مگر وہ اپنی جگہ پہ، ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے اس کو، وہ اینڈس نہیں ہے، مینس ہے، وہیکل ہے. وہیکل کو آپ کسی منزل پر پہنچنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں، وہیکل میں گھر نہیں بناتے ہیں. مذہب کو ہمیشہ ایک راستہ کہا جاتا ہے. کسی بھی جگہ جائے بے صراط المستقیم، سیدھا راستہ، اسٹریٹ پاتھ کہہ دیا آپ نے. پنتھ کہا جاتا ہے اس کو، پاتھ کہا جاتا ہے، مارگ کہا جاتا ہے. یہ سب راستے کی میننگ دیتے ہیں. راستہ ہمیشہ کسی منزل سے متعلق ہوتا ہے. راستے پہ گھر نہیں بناتے ہیں، راستہ یوز کیا جاتا ہے منزل پہ پہنچنے کے واسطے. تو جو صراط مستقیم یا راستہ، سیدھا راستہ، وہ کسی منزل کی طرف ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. بہت دفعہ منزل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا منزل سے ہم غافل اور بیگانہ راستے پہ ہی سارا انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور راستے کی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی مذہب کا آؤٹر ایسپیکٹ ہے، جو اسٹرکچر ریچولز ہوتا ہے، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور ڈفرینٹ پریئرس کے ہمارے جیسچرس ہیں، یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. یہ ایوالو ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یا جو مذہب کو پہنچانے والے لیڈرز ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، وہ یہ چیز اپنے امت کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ اسے اس طرح کیا جائے. مگر وہ سب ایک انر فیلنگ جو ہماری ہوتی ہے، ایک انر چیزیں ہوتی ہے جس کا آؤٹر ایکسپریشن ہوتا ہے. اور جتنی بھی ہماری انر فیلنگ ہے اس کا آؤٹر ایکسپریشن لازمی ہوتا ہے. وہ نیچرل ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختگی اس میں ہوتی ہے. اچانک آپ کا سالوں سے آپ سے دور رہنے والا کوئی دوست اچانک آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو آپ بے ساختگی سے جا کر اسے بغل گیر ہوتے ہیں. کوئی آپ میں پروگرام نہیں بنایا ہوا ہے، کسی نے سوئچ کیا کہ آپ جا کے اسے بغل گیر ہوتے ہیں. وہ آپ کا ایک انر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی، آپ دیکھیں، آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے. سملرلی آپ کسی سے معذرت کرنا چاہتے ہیں تو ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے، قہقہہ لگاتے ہوئے معذرت نہیں کرتے ہیں. آپ کا چہرہ اتر جاتا ہے، یا تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں یا سر جھکا لیتے ہیں. ندامت ہوتی ہے چہرے پہ، لکھا نہیں ہوتا ندامت، لیکن وہ ایک ہماری زبان حال ہے. زبان حال وہ ہے جو آپ کچھ نہ کہیں تب بھی بتا دیتا ہے. بھئی چہرے کو دیکھ کر، چہرہ گویا اس فارسی میں کہتے ہیں کہ فیس سپیکس، زبان جو چہرہ ہے وہ بولتا ہے. آپ خوش ہے، حشاش بشاش ہے، یا ڈپریسڈ ہیں، نروس ہیں، یا آپ کانفیڈنٹ ہے، وہ آپ کو بتانا نہیں پڑتا، پتہ چل جاتا ہے. تو جو ہماری اندر کی دنیا ہوتی ہے اس کا ایک آؤٹر ایکسپریشن ہوتا ہے. تو آپ کسی سے معافی چاہ رہے ہیں، غصے کا عالم ہوتا ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، شفقت کا اظہار کر رہے ہیں، جتنے بھی ہماری فیلنگس ہیں ان کا ایک آؤٹر ایکسپریشن لازمی ہوتا ہے. آپ نے وہ شعر سنا کہ بھئی ہم نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی. ہم نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا. دیکھو بھئی، میں نے کہیں ایک جگہ سے اپنی فیلنگ روکنے کی میں نے کوشش کی، زبان سے میں نے کچھ نہیں کہا، تو کہیں نہ کہیں سے ان کو آؤٹ لیٹ چاہیے. اس لیے کہتے ہیں نا، جذبات کو چھپایا مت کریں، جذبات کو دبایا نہ کریں، چونکہ اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ایکسپریشن چاہتے ہیں، اور اگر اس کو ایکسپریشن کے لیے آؤٹ لیٹ نہ دیا جائے تو وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو سیم انسان اور اپنے خالق کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، اس میں جو ایک زبان استعمال ہوتی ہے، یہ زبان بے زبان ہے. اللہ کی وہ دنیا، جو روحانی دنیا، اس کی کوئی زبان نہیں ہے، وہ لینگویج سے بیونڈ ہے. لینگویج تو ہماری، ہم نے آپس کی بات چیت کرنے کے واسطے لینگویج ایجاد کی ہے، اور اسی لینگویج میں ہم اس دنیا کی بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں جس کی کوئی زبان نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو سمبلز ہیں،
علامات ہے وہ بھی ایک لینگویج ہے. تو جب مذہب میں ہم ڈفرینٹ جیسچرز یوز کرتے ہیں تو وہ مذہبی کمیونیکیشن کے لیے بندہ اور خدا کے درمیان کمیونیکیشن کی زبان ہوتی ہے, اس سے ہم ایکسپریشن دیتے ہیں اپنا. جو میں نے عرض کیا پہلے کہ ریچولس آر ناٹ اینڈس ان دیم سیلوز, کہ بھئی مجھے فلان ایکشن کرنا ہے یا فلان پریئر کرنا ہے. پریئر اٹ سیلف یا وہ پریئر کی ریکوائرمنٹ دیم سیلوز آر ناٹ دا اینڈس, کہ بس اس سے میرا کام بن گیا, بلکہ وہ تو میں نے ایک رسم ادا کی ہے جس کے ذریعے سے مجھے اس کے اندر جو پرپس ہے, جو میننگ ہے, جو میسج ہے, اس کو اٹین کرنا ہے. اگر میں اپنا سر جھکاتا ہوں تو سر جھکانا مقصد نہیں ہے, جتنا اس میں زیادہ مقصد اپنے عاجزی اور انکساری اور بندگی کا اظہار کرنا ہے. اگر سر جھکاتا ہوں پھر بھی سر میں سے غرور نہیں گیا ہے, گھمنڈ اتنا ہی سر میں ہے, تو اس ایسے 1000 سر جھکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر اندر عاجزی و انکساری ہے تو پھر اگر سر آدھا بھی جھکا تو کوئی بات نہیں, مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. تو ان چیزوں کا دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہے. اور جو مذہب پہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پریکٹسز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, اگرچہ ہم کانگریگیشنل پریکٹسز انجام دے رہے ہوتے ہیں, مگر ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی ریچول, کسی بھی پریکٹس کا جو پیغام ہے ہر ایک کے واسطے یکساں ہو. انفیکٹ ہر انسان کے اندر ان کا اپنا ذاتی ایک مذہب ہوتا ہے. ہر انسان کا ذہن میں اس کا اپنے خدا کا ایک اپنا تصور ہوتا ہے, اور ہر شخص جو ایکشن کر رہا ہوتا ہے وہ جس طرح اپنے فیتھ کے میسج کو لیتا ہے, ہر ایک کے لیے وہ اپنی میننگ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ایک ہی ایکشن جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ میننگ کنوے کر رہا ہوتا ہے, اور اٹ از پرفیکٹلی اوکے, کیونکہ یہ ایک بندہ اور ایک خدا کے درمیان کی پریکٹس ہوتی ہے. جتنی بھی پریکٹسز پرسکرائب کی جاتی ہے مذہب میں, ان کے پرپس ہوتے ہیں. ان پریکٹس, ان ریچولز کے ذریعے سے کسی ایک میسج کو یا ایک کوالٹی کو اٹین کرنے کے واسطے وہ پریکٹسز ہمیں دیے گئے ہیں. چند پریکٹسز کا ہم ذکر کریں گے قرآن حکیم کی چند آیات کی روشنی میں, جن میں آپ دیکھیں گے کہ جس چیز کو اٹین کرنے کو کہا گیا ہے, جو چیز حاصل کرنے کو کہی جا رہی, اس میں وہ ایک پیورٹی یا پائٹی, ایک پاک و پاکیزہ, ہر قسم کے عیب سے بالا تر ہماری روحانی سٹیٹ ہے, جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل تقویٰ یعنی انسان ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی جو آلائش ہے, گناہوں کی آلائش اور مادیت کی آلائش سے بالا تر ایک پیور سٹیٹ جو ہماری سول کا ہے, جب کہ اس کو پیدا کیا گیا تھا اس حال میں جس طرح ہماری روح تھی, اس حال کو اٹین کرنے کے واسطے سرٹن پریکٹسز دی گئی ہے, اور اس کو قرآن حکیم میں تقویٰ کا بھی نام دیا گیا ہے. صوفیہ کے نزدیک آپ کو یہ مثال بار بار ملے گی کہ کیوں تقویٰ حاصل کرنا چاہیے. صوفیوں کے نزدیک ایک تشبیہ ہے, اور دیکھیں مذہب کی بات جب بھی ہم کرتے ہیں تو کانکریٹ باتیں نہیں ہو سکتی ہے, چونکہ اس دنیا کے بارے میں ہم صرف خیالی یا مثالی میسج ہے جو کنوے کیا جا سکتا ہے. اس میں تشبیہات اور مثال کی زبانیں استعمال ہوتی ہے, چونکہ اس کا ایبسولوٹلی آپ کہیں کہ پرفیکٹ نالج کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے جو زبان سے بالاتر چیزیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے تشبیہات اور مثالیں استعمال کی جاتی ہے. اس لیے قرآن حکیم میں آپ دیکھیں تشبیہات کی اتنی بڑی دنیا ہے, احادیث میں تشبیہات ہے, بزرگان دین کی باتوں میں تشبیہات اور مثالیں ہیں, تاکہ ان کو ڈائلیوٹ کر کے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کو پیدا کیا, تو پیدا کر کے جب اسے زمین کی طرف بھیجا ہے, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے.
ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پس سے پستر حالت کی طرف لوٹا دیا ہے. ایک ہماری اوریجنل کریشن احسن تقریم، دا بیسٹ آف کریچر، اور پھر ہمیں کہاں بھیجا گیا؟ اسفل سافلین، دا لویسٹ آف لو پوزیشن میں ہمیں بھیجا گیا. کہتے یہ جو ہماری سول کا ڈسینشن ہے، جو نزول ہے، تنزل ہے ہمارا، انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ گویا ہم 70,000 پردوں سے گزرے ہیں. ان 70,000 پردوں میں، اس کو آپ کانکریٹلی مت لیجئے گا، ایک مثال ہے، بہت سی مثالوں تشبیہات میں سے سمجھانے کے لیے. ان 70,000 پردوں میں سے 35,000 پردے روشنی کے پردے ہیں اور 35,000 پردے اندھیروں کے پردے ہیں. تو جیسے ہمارا ڈسینشن ہو رہا ہے، ہم ایک ایک نور کے پردے سے گزرتے جا رہے ہیں اور ہماری نورانیت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. پھر ایک لیول آتا ہے جہاں لائٹ ختم ہو کر ڈارکنیس کے ویل شروع ہوتے ہیں، جو پھر ڈارکنیس اپون ڈارکنیس اپون ڈارکنیس. آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظلمات فوق ظلمات، اندھیروں پر اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرا. پھر جو لیٹر ہاف ڈسینشن ہے، اس میں ایک ایک ڈارکنیس کا پردہ ایڈ ہوتا گیا ہے اور ہم پچ ڈارکنیس پہ آ کے پہنچے جہاں ہماری ابھی کی پوزیشن ہے، یہ اسفل سافلین میں. کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت دیتا ہے اپنی اس پوزیشن کی طرف جہاں احسن التقویم تھے، اور اس کے لیے آپ کو ایبسولوٹ پیورٹی حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اندھیروں سے نکلنا اور پھر نور کی کوالٹیز کو ایکوائر کرنا. کتنی بیوٹیفل آیت، ہم آلموسٹ ہمارے ساتھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ ہم ہر روز شاید یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے اس کو کسی کی موت کی خبر کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھ دی ہے، گویا یہ میت کے اناؤنسمنٹ کے واسطے ہے، مگر یہ ہماری پوری زندگی، ہماری اپنی کہانی ہے اس آیت کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں. یہ ایک سرکل ہے، اس کا ہاف جو ہے وہ انا للہ ہے، جو ہمارا ڈسینشن ہے اوپر سے نیچے، یہ انا للہ ہم اللہ کی طرف سے ہے، اور باقی کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو کچھ ہے ہم اسی کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کی طرف واپس جانے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس کی طرف واپس لوٹنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ہم مادیت کی آلائشوں سے اپنی روح کو پاک کریں، جتنا ہو سکے اتنا روشنی، لائٹ کو ایکوائر کریں تاکہ ہم پیور پائٹی کی طرف جا سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں جو اعمال ہمیں دیے گئے ہیں اس میں پائٹی اور پیورٹی اور تقوی پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور ہمیں بار بار سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ریچولز اینڈ نہیں ہے، مقاصد نہیں ہے. ان کے پیچھے لعلکم لعلکم لعلکم، تاکہ تم بار بار کہا گیا کہ تاکہ تم یہ حاصل کر سکو جس کے لیے یہ کام تمہیں دیا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فنکشن قرآن حکیم میں دیا گیا، بہت سی آیات ہیں جن میں ایک آیت ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسکم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، تمہاری تطہیر کرتا ہے، تمہارا پیوریفیکیشن کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ آف کورس ہم حضور پاک کی ذات سے یہ بہت بعید ہے ہم یہ کہیں کہ آپ ہمیں فزیکلی صاف کیا کرتے تھے. دوسرا طریقہ ایک ہی رہ جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں اسپریچولی پیوریفائی کیا ہے. یُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو کتاب میں صرف کتاب ہی نہیں ہے، not only the book but the wisdom of the book. اور اللہ نے قرآن شریف میں کتاب اور حکمت کو بار بار الگ الگ یاد کیا ہے کہ صرف کتاب ہی میں نہیں جاؤ، اس کے اندر جو وزڈم ہے، اس کے اندر جو حکمت ہے، اس کی طرف بھی دیکھو. تو حضور اکرم کے فنکشن میں سے ایک فنکشن یہ ہے جو میجر فنکشن ہے کہ وہ آپ لوگوں کا تزکیہ کیا کرتے ہیں. چند آیات قرآن حکیم کی ہم دیکھتے ہیں. سورۃ الشمس کی یہ چند آیات ہے. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، نفس سول کو بھی کہتے ہیں اور اسپرٹ کو بھی کہتے ہیں. قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو برابر بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اس نے اس میں اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں کی صفت کو ودیعت کر دی ہے، فجور بھی دیا ہے، تقوی بھی دیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کیا، وقد خواب من دسہا، وہ نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا، اگنور کیا۔ تاکہ کامیابی کی ایک ہی شرط ہے کہ جس نے اپنی سول کو، جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیا، اور جب پاکیزہ نفس پاکیزہ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس نفس کو یاد کرتا ہے، کن حالات، کن الفاظ میں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی نفس جو کنٹینٹمنٹ کے لیول پہ پہنچ چکی ہے، اور کنٹینٹمنٹ کیسے حاصل ہوتا ہے اس کا ہم ذکر کریں گے بعد میں۔ اے اطمینان پانے والی نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو نفس سے کہا گیا لوٹ اپنے پروردگار کی طرف، اور کیا، کس پوزیشن میں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اس سے خوش ہے، وہ تجھ سے خوش ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اسٹیٹ کس کو حاصل ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے خوش ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے جنت میں۔ مگر لیول کیا ہے نفس کا؟ النفس المطمئنہ، ایبسلیوٹلی کنٹینٹمنٹ کے لیول پہ جب نفس پہنچتی ہے۔ عبادت اور صلاۃ جو ہم انجام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پرپس بتاتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے ایمان والو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو اور تمہارے پہلے والوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پاکیزہ بن جاؤ۔ عبادت کا مطلب لعلکم تتقون، تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ۔ اگر عبادت پہ عبادت ہو رہی ہے مگر پاکیزگی کا نام و نشان نہ ہو تو وہ سوائے برڈن کے اور کچھ نہیں بنے گا ہمارے لیے۔ صلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں ہم بہت ریگولرلی، بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ، نماز تمہیں بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ صلاۃ تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اس سے آگے بھی بہت چیزیں ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ صلاۃ ایک ڈسپلن ہے، نماز ایک ڈسپلن ہے جو تمہیں فحشاء اور منکر، بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں اور بے حیائیوں اور برائیوں اور دوسرے جو ہماری ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ ہماری زندگی میں ویسے ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو سوالیہ نشان ضرور آتا ہے کہ بھئی واٹس رانگ، کیا پرابلم کیا ہے؟ بھئی اتنے بڑی دیندار قوم ہے، اتنی بڑی دیندار امت ہے ماشاءاللہ، اتنے اہتمام کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اخلاق کا یہ لیول کیوں ہے؟ تو سوال اٹھتا ہے کہ بھئی کہاں مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ کدھر ہے وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ وہ مسئلہ ایزیلی ہمیں ملے گا کہ وہ سول لیس باڈی جو ہے وہ برڈن بن جاتا ہے، ایسنس اگر غائب ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ڈیڈ باڈی بڑے مسائل کریٹ کریں گے ہمارے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نماز، صلاۃ تمہیں برائیوں، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ہم تھوڑا سا ٹائم بعد میں ذکر پر بات کرنے کو دیں گے ضرور۔ صوم، جس مہینے سے آج ہم گزر رہے ہیں، رمضان المبارک، روزہ، صوم کا ترجمہ ہوتا ہے کنٹرول کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر سیام فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے مگر اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے یا پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اللہ کو ہمیں بھوکے پیاسے رہنے سے مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو مقصد ہے کہ آپ اپنے لائف میں ایسی ڈسپلن کریٹ کریں کہ جس سے آپ میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو. تو یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ صفات جو ہے یہ ہمارے وجود میں انڈیویجولی اور بحیثیت مجموع سوسائٹی میں یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی یا نہیں آ رہی. اور جب ہم برائیوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی اور آیت نیچے ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنُهُ، گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑو اور گناہ کے باطن کو بھی چھوڑو. یعنی ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہر وہ ہے جو نظر آتا ہے، باطن وہ جو نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ نظر کی خیانت کو بھی جانتا ہے. نظر کی خیانت تو جو نظر کر رہی ہے اس کے سوا تو کوئی نہیں جانتا. یہ باطنی گناہ ہے. میں نے ظاہراً کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کی چیز لے کے میں بیٹھ گیا ہوں تو وہ ظاہری گناہ ہے. میں نے دل میں سوچا یار یہ اگر بن جائے نا، اس کا یہاں سے کھانچا نکل آئے، میرا کوئی کام بن جائے. کسی سے میں نے کچھ نہیں کہا، میں صرف دل میں کوئی منصوبہ بنا رہا ہوں. یہ باطن الاسم ہے، یہ اندر کی چوری ہے. وہ وہاں تو ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، ریکارڈ بھی ہوتا ہے، پھر ڈیلیٹ بھی نہیں ہوتا سوائے توبہ کے بغیر. تو یہ تو سب اس کی نظر میں کہتا ہے میں خائنۃ الاعین، ہم نے ابھی نیت کی کسی کے بارے میں، یار زبردست چیز ہے یار، یہ مجھے مل جائے تو کوئی راستہ نکالتا ہوں. صرف آنکھوں نے کچھ سوچا، پلاننگ کی، وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا. وہ پاکیزگی تقویٰ پائیتی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. جب ڈفرینٹ لیولز آف روزے کی بات ہوتی ہے، آگے ایک دو سلائیڈ کے بعد ہم اس کو ذرا دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مذہب کے ڈفرینٹ ڈائمنشنز ہوتے ہیں جہاں جا کر ہم اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. زکوٰۃ یا صدقات، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے، ان کے مال میں سے زکوٰۃ دے دیجئے. پھر کیا کریں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور یہ لے کر آپ ان کو، دونوں تطہیر اور تزکیہ دونوں ورڈ استعمال ہوا ہے کہ ان کی آپ تطہیر کریں، پاک و پاکیزہ کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کے دلوں کو بھی صاف کریں. یہ زکوٰۃ کا مطلب ہے. وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہے. جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ متقی پاک آدمی جو اپنے مال کو پاک کرنے کے واسطے زکوٰۃ دیتا ہے، وہ جہنم سے دور کیا جائے گا. زکوٰۃ لفظ کا تو ترجمہ ہی پاکیزگی ہے. زکوٰۃ لفظ کے دو معنی ہے، ایک ایبنڈنس ہے، اضافہ ہونا ہے، دوسرا پاکیزہ کرنا ہے. اپنے مال میں سے وہ حصہ نکالنا جس سے آپ کا مال پاکیزہ ہوتا ہے. قربانی، جانور کی قربانی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جو قربانی آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ کے پاس نہ ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دل کی نیت پہنچتی ہے، تمہارے دل کی پاکیزگی پہنچتی ہے. ہماری توجہ ساری کی ساری جانور کی سائز پہ ہوتی ہے، جانور کو ڈیکوریٹ کرنا اور جانور کو دلہن کی طرح سجانا اور فوٹو بھی نکالنا اس کے ساتھ میں، پیریڈ کرنا، رات دیر گئی رات تک سڑکوں پہ لے کے نکلنا. لوگوں کا اپنا شوق ہوتا ہے، مگر جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں پہنچتی اس کے پاس، تمہارے دل کی نیت، تمہارا تقویٰ، یہ سب کچھ، یہ سارے اہتمام کے بعد کچھ پاکیزگی دل کے اندر آئی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آئی ہے تو یہ ایکسرسائز آپ کو سوائے تکلیف دینے کے آپ کی لائف میں اور کچھ نہیں لائے گا.
اب جس طرح ہم اپنے زندگی میں اپنے مذاہب پر عمل کر رہے ہیں، اپنے پریکٹسز پہ عمل کر رہے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو بیلنس قائم کرنا کہ پریٹینشیسنیس کہاں ہے اور رائچسنیس کہاں ہے، یعنی کہاں پہ ہم صرف ایک نارمل ڈسپلن کہتے ہیں گو بائی دا فلو، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں اور بس بڑا اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے، بھائی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا، بھائی یہ نہیں کروں گا تو لوگ دیکھیں گے، تو یہ پریٹینشیسنیس ہے۔ میں لوگوں کو دکھاوے کے واسطے میں کوئی مذہبی کام نہیں کر رہا، مجھے رائچسنیس میں، تقوی، پاکیزگی، اچھائی، نیکی میں دلچسپی ہے، یا میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کوئی کام کہ سب لوگ کر رہے ہیں۔ ریپوٹیشن ورسز کیریکٹر، ہمیشہ ہم سے کہا جاتا ہے، ہم کتنے ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم صرف لوگوں کی خاطر کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، کچھ تو کہیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ کچھ بھی کریں گے وہ کچھ کہیں گے، لیکن concentrate on your character rather than on your reputation۔ ہمارا کیا ریپوٹیشن لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ان کا ہے جن کے ذہنوں میں ہے، ہم وہ ہیں جو ہیں، وہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ تو کہتے ہیں اپنا کیریکٹر بلڈ کریں، اور لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے کیا نہیں سوچتے ہیں، صبح آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ ادھر لمبا نظر آتا ہے، شام کو آپ کا سایہ ادھر لمبا نظر آتا ہے، اس سے آپ کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارا ریپوٹیشن ہے۔ کیریکٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے، ہم لوگوں کے واسطے نہیں جی رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے سیلف کے واسطے۔ اس لیے کہتے ہیں بی یور سیلف، آپ جو ہیں وہ رہیں۔ اللہ ڈپلیکیٹس نہیں بناتا ہے، اللہ فوٹو کاپی کریٹ نہیں کرتا ہے، اللہ یونیک بناتا ہے۔ جب ہم سب یونیک ہے تو میں کسی اور کے جیسا بننے کی کوشش کیوں کرتا ہوں، یا کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہوں؟ جو اللہ نے مجھے بنایا میں اس طرح رہنے کی کوشش کروں۔ رمضان کا مہینہ، قربانی، دیوالی، کرسمس، سارے تمام مذاہب میں آپ جائیں، یہ انتہائی پائس قسم کے مذہبی فیسٹیولز ہیں۔ رمضان ہے، قربانی ہے، دیوالی، کہتے ہیں بھائی دیوالی میں وہ پٹاخے میں گم ہو گئی ہے وہ پوری قوم جو ہے، مگر رام بنواس سے گھر آئے تھے، اس رام کے میسج کو کوئی یاد نہیں کرتا کہ ان کا پیغام کیا تھا۔ اتنا زیادہ بیزی ہو گئے وہ دیے جلانے میں اور فائر ورک کے اندر۔ کرسمس آپ لیجئے، انتہائی سوشل قسم کی ایکٹیویٹی آج ہمیں نظر آ رہی ہے، مگر وہ ایک پیغمبر کی ولادت ہے، اور کتنے لوگ وہاں، اس میں کتنی روحانیت، کتنی اسپریچولیٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ جو آؤٹر ایسپیکٹ ہے اس کو ہم اتنا ڈیکوریٹ کر رہے ہیں کہ لینگویج کو اتنا فلاوری بنایا ہم نے کہ میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جناب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو لینگویج کو اتنا ڈیکوریٹ کر دیا کہ سننے والے کو میننگ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ تو سملرلی آؤٹر ایسپیکٹ کو اتنا ڈیکوریٹ کر دیا کہ جو انر میسج ہے وہ اس میں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت اہم سوال ہے کہ ہم کون سی کشتی میں سوار ہیں، کہ ہم ریچولز کی کشتی میں سوار ہیں یا اسپریچول کی کشتی میں سوار ہیں۔ اگر اسپریچول کی کشتی میں سوار ہیں تو ریچولز آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے معنی سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر اسپریچولیٹی، روحانیت غائب ہے ہماری پریکٹس سے، تو پھر ریچولز بس وہ ریچولز ہی رہے گا اور ہم وہ ایک پریکٹس کرتے رہیں گے اس کو۔ If we do not board the boat of spiritualism, we will drown in the ocean of materialism۔ اور آپ دیکھیں اگر اسپریچولیٹی مذہب کی پریکٹس سے غائب ہو جاتی ہے تو مذہب کی آؤٹر پریکٹس بھی مٹیریلزم بن جاتی ہے۔ جس طرح بہت سارے تہوار آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ایبسولوٹ ایسا لگتا ہے کہ ایک مٹیریل ایونٹ ہے، مگر وہ ایک اسپریچول ایونٹ ہے جس کو اتنا زیادہ مٹیریل رنگ دے دیا گیا ہے کہ اس کا ایسنس اندر سے غائب ہو گیا، اور وہ ڈوب رہے ہیں میٹریلزم کے اندر۔ میٹریلزم اور میٹر کین نیور گیو اس ہیپینس بیکاز میٹر ڈز ناٹ ہیو دا کوالٹی ٹو گیو اس اینی ہیپینس۔ جو اصل خوشی ہے، ہیپینس، کنٹینٹمنٹ، بلس، دیٹ کمز فرام دا ریممبرنس آف اللہ۔ ایک بہت انٹرسٹنگ قرآنی آیت ہے ریچول اینڈ ایتھکس کے بارے میں۔
ارائیت الذی یکذب بالدین، سوال پوچھا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو مذہب کو جھٹلا رہا ہے، جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کافر ہوگا، بڑی فوج لے کر آیا ہوگا، دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوگا، یہ کوئی اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے۔ دین کو جھٹلانے والے کی کوالٹی کیا ہے؟ کیا تو نے دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکا مار رہا ہے، یتیم کو دھکا مار رہا ہے، کوئی اللہ کی عبادت گاہ کو نہیں اڑا رہا ہے، یتیم کو دھکا مار رہا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں کو کھانا، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے انکریج نہیں کر رہا ہے، وہ دین کا دشمن ہے، اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ مطلب جو یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، جو مسکین کو مدد نہیں کر رہا ہے، اچھا وہ بے نمازی بھی نہیں ہے، وہ نمازی ہے۔ آگے دیکھیے، فوائل للمصلین، ایسے نمازی کے لیے بہت خرابی ہے۔ اب وہ کفر کا کلمہ پڑھنے والا آدمی نہیں ہے، نمازی ہے۔ فوائل للمصلین، ایسے نمازی کے لیے خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی صلات سے غافل ہے۔ اچھا نماز نہیں پڑھ رہا اس لیے غافل ہے، ایسا نہیں، ورنہ مسلم نہیں کہا جاتا، ان کو نمازی نہیں کہا جاتا، بے نمازی کہا جاتا، نمازی ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنے نماز سے غافل ہے، یعنی نماز میں ہیں مگر نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ الذین هم یراؤون، یہ لوگ دکھاتے ہیں، یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی مدد کرنے کو بھی منع کرتے ہیں۔ نمازی ہے، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی پڑوسی آ گیا، بھئی گھر میں چائے ختم ہو گئی، تھوڑی سی چائے دینا، نہیں ہے میرے پاس، بھئی تھوڑی سی شکر دے دینا، نہیں ہے، بھئی پلیز مجھے آپ راستہ بتائیں کیا، بھئی کسی اور سے پوچھو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسمال ایکٹس آف کائنڈنیس کے واسطے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دین ہے، ایکچوئل دین، چھوٹی چھوٹی ہیلپ کرو لوگوں کو، غریب مسکین کا خیال کرو، تو اللہ فرماتے ہیں وہ دین ہے۔ پھر بھلے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی ایسی نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر رہے ہو یا مغرب کی طرف کر رہے ہو۔ پھر اللہ نے وہ تمام ایتھیکل چیزیں گنوائی ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، رسول پر، آخرت کے دین پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی محبت میں ذی القربہ، یتامہ، مساکین وابن السبیل، غریبوں لوگوں کو مدد کیا کرو، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، جو وعدہ کرتے اس کو وفا کیا کرو، اور وہ لوگ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ریچولز تم نے کس طرف دیکھ کے نماز پڑھی ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ سارے ایتھیکل ویلیوز جو ہیں یہ دین کی اسپرٹ ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے۔ ہم تھوڑا سا دوسرے اسپریچول ڈائمنشن کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ریچول سے بیونڈ تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں ایسے لوگ، ایسے موومنٹ، ایسے گروپس پیدا ہوتے رہے رائٹ فرام ٹائم آف پروفیٹ محمد، جو دین کے ظاہر سے بیونڈ جا کے دین کا جو باطن ہے، اسپریچول ایسپیکٹ ہے، اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں صوفیہ کرام کا نام آتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم باڈی سے بیونڈ جا کر جو سول ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، یا جو مذہب کا آؤٹر ایسپیکٹ ہے اس سے ہم اس کے انر ایسپیکٹ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ باطنی آنکھ، باطنی کان، باطنی زبان، جو ہمارے اندرونی فیکلٹیز ہیں ان کی بات کرتا ہے۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ فرسٹ ریڈنگ میں تو کہیں گے یار یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے، خدا نہ خواستہ کوئی دنیا میں نابینا پیدا ہو گیا یا ایکسیڈنٹ سے کسی وجہ سے نابینا ہو گیا تو قیامت میں بھی اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا، یہ کیسا انصاف ہے؟ جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا۔ تو اور جگہ اللہ نے خلاصہ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، نہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، یہ اندھاپن آنکھوں کا نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ،
بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. تو جو دل کی آنکھ سے دنیا میں اندھے ہیں وہ اس آنکھ سے وہاں بھی اندھے ہوں گے. تو سمن بکمن عمیون بار بار قرآن میں آپ کو ملتا ہے. بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. یہ کوئی فزیکل ڈیفیکٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے. کتنی خوبصورت سے اللہ فرما رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. دیکھنے کی 3 الگ الگ ورڈز عربک کے یوز ہوئے. تراہم، اے رسول تو انہیں دیکھ رہا ہے. ینظرون الیک کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں. وہم لا یبصرون مگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. مگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو مگر جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، چونکہ ان کے جو اندرونی آنکھیں ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے مگر غور نہیں کرتے ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہے، کیٹلز کی طرح ہے. بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو اصل اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہیں دیا گیا ان سب کا ایک باطنی اسپیکٹ ہے. تمہاری باطنی آنکھ روشن کرو، باطنی کان کھولو، باطنی زبان کھولو، باطنی دل کھولو، تو تمہیں جو اندرونی دنیا ہے دین کی وہ تمہیں نظر آئے گی. اموات غیر احیاء، زندہ لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ تو مرے ہوئے ہیں، زندہ کدھر ہے. اموات غیر احیاء، کہ یہ مرے ہوئے ہیں، یعنی زندہ ہیں، کھاتے پیتے موٹے تگڑے گھوم رہے ہیں زمین کے اوپر. اللہ فرماتا ہے یہ سب مرے ہوئے ہیں، کوئی زندہ نہیں ہے. مطلب جو دل کی دنیا جس کی مر چکی ہے اللہ ان کو مردوں میں شمار کرتا ہے، ایسے لوگوں کو زندوں میں شمار نہیں کرتا. کہتے ایک بادشاہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی سا ہار ایک دفعہ چوری ہو گیا، نیکلس. بڑا ڈھونڈا، اسے ملا نہیں. کسی نے چوری کر لیا، کوئی اٹھا گیا، کوئی اچک کے لے گیا. اس نے اعلان کیا کہ بھئی جو بھی یہ ہار ڈھونڈ کے لائے گا اسے ایک بہت بڑی رقم انعام کو دی جائے گی. اور سب لوگ ڈھونڈ رہے. ایک شخص ایک نہر کے پاس سے گزرا تو اسے نہر میں وہ ہار کی چمک نظر آئی کہ اسے لگا کہ اس پانی کے اندر وہ ہار جو بادشاہ کا ہے قیمتی وہ اس میں کہیں مجھے نظر آ رہا ہے. تو وہ اترا نہر میں، ہاتھ ڈالا ہار پکڑنے کے واسطے. تو پانی تھوڑا مڈی تھا، گندا تھا. تو وہ جو شیڈ پڑ رہا تھا وہ تھوڑی دیر کے واسطے غائب ہو گیا. باہر نکل آیا، ہار اس کے ہاتھ میں نہیں آیا. پھر باہر آ کے راہ دیکھا، تھوڑی دیر بعد پھر وہ یہ ہار تو ہے، ہو نہ ہو وہی ہے بالکل. وہ بار بار پانی میں جا رہے، پکڑنے کی کوشش کر رہے، اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے. اندر چھلانگ بھی لگایا، پانی گندا کیا، لیکن وہ شرمندہ ہو کے باہر آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، مجھے کیوں دکھتا نہیں ہے. تو ایک اور صوفی سا بزرگ دور سے کھڑا اس کا تماشا دیکھ رہا تھا. وہ ہے اس کے پاس کہ بھائی کیا ہو گیا ہے. تو پہلے تو بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ بتاؤں گا کہیں یہ وہ ہار لے جائے گا تو میرے ہاتھ سے یہ نام چلا جائے گا. تو کہا بھائی دیکھو بھائی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جو بھی ہے وہ تمہارا ہے. میں اگر تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں تمہارا کچھ کام ہو جائے گا. کہا اس کے اندر مجھے وہ ہار نظر آ رہا ہے. کہا بولے ہاں مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن بیٹا تم غلط جگہ پہ دیکھ رہے ہو. لک اپ، اوپر دیکھو. تو بولے سمبولک سا جملہ ہے، اوپر دیکھو. اوپر دیکھا تو درخت کی ٹہنی پر وہ نیکلس لٹک رہا تھا جس کا ریفلیکشن پانی میں آ رہا تھا، اور وہ پانی میں چھلانگ مار رہا تھا. چیزنگ دا شیڈوز کہتے ہیں نا، ہم سب شیڈوز کو چیز کر. بیٹا اوپر دیکھو. ہمیں کہا گیا تمہاری دنیا نیچے زمین کی طرف دیکھنے میں نہیں ہے، تمہاری دنیا اوپر کی طرف دیکھنے میں. اپنی نگاہ ہمیشہ اوپر کی طرف رکھو. جو ریالٹی ہے، نہ کہ یہ جو ریفلیکشن سائے کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، سائے کو چیز نہ کرو. اس کی جو ریالٹی ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرو. وہ ریالٹی جو ہے وہ دین کی روح اور دین کی جان ہے. رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح گدلے پانی میں اندر جواہرات پڑے ہو تو نظر نہیں آتا، جس طرح پولیوٹڈ ایئر اگر ہے تو سورج بھی آپ کو نظر نہیں آتا. کہا اس طرح اگر تمہاری دل کی دنیا دھندلی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا عکس تمہیں نظر نہیں آئے گا.
تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرو، اور صاف کرنے کا راستہ اس نے کہا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نام ہے، جس سے تمہارا دل صاف ہوتا ہے۔ تو صوفیز میں آپ دیکھیں گے شریعت سے لے کر معرفت تک ڈفرینٹ لیولز ہیں، اور ان ڈفرینٹ لیول سے وہ روحانیت کی طرف، اسپریچولیٹی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صوفیوں کے پاس دیکھیں گے وہ کہتے ہیں قبلہ کے ڈفرینٹ لیولز ہے، ایک یہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، ایک لیول پہ جا کے کہتے ہیں تمہارا مرشد تمہارا قبلہ ہے، تھرڈ لیول پہ جا کے تمہارا دل تمہارا قبلہ بن جاتا ہے، ایک اور لیول پہ جا کے دا ٹروتھ بیکم دا قبلہ، ٹروتھ بیکم دا قبلہ۔ اور خانہ کعبہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جانے کے بعد پھر آپ پہ قبلہ کی شرط نہیں ہوتی ہے۔ ونس یو آر ان سائڈ دا کعبہ، پھر آپ کو وہاں نماز پڑھنی ہے تو آپ قبلہ نہیں ڈھونڈیں گے کہ آپ کو کس طرف دیکھنا ہے، بیکاز یو آر ان سائڈ دا کعبہ۔ سملرلی آپ امام غزالی کو پڑھیں تو آپ کو روزے کے ڈفرینٹ لیولز بتاتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں عوام کا ایک روزہ ہے، خواص کا روزہ ہے، اخص خواص کا روزہ ہے۔ عوام کا روزہ جو ہم نارملی دیکھتے ہیں کرتے ہیں، کھانے پینے سے اور چند دوسری جسمانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ماہ رمضان کے درمیان۔ خواص کا روزہ کہ آپ اپنے تمام جسمانی اعضاء کو، اپنے پورے وجود کو ہر قسم کے برے چیزوں سے روکے رکھیں، یہ خواص کا روزہ ہے۔ اخص خواص میں ایلیٹس آف دا ایلیٹ کا کہا روزہ ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ذہن سے اللہ کی یاد جو ہے وہ دور نہ ہو، یہ اخص خواص کا روزہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا قول ہے۔ ڈفرینٹ لیولز پہ مذہب کی جو عمل کے ڈائمنشنس ہے، آپ کسی بھی ڈائمنشنس پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اس ڈائمنشن میں اس لیول کے مطابق آپ اپنے مذہب کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور اس لیول کا جو ایسنس ہے وہ آپ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو قرآن شریف کے اندر، وہ ذکر ہے، جو میں نے صلاۃ کی آیت میں آپ نے دیکھی کہ صلاۃ بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، مگر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ صلاۃ پہ آپ کے پاس سرٹن کنڈیشنز ہے، آپ کس کنڈیشن پہ صلاۃ پڑھتے ہیں، جگہ چاہیے، جیسچر چاہیے، پاکیزگی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ذکر پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اب یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کا کوئی بھی نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، کسی سے بھی اس کو پکارو، اور وہ نام پکارنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی جگہ کی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن کی شرط نہیں ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور یہ ذکر فرماتے ہیں بہت بڑی چیز ہے۔ صرف 2 آیت میں ذکر کی ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور چھوٹی سی ہے یاد رکھنے والی آیت، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کیا دونوں چیزیں برابر ہیں؟ ہم یا اللہ کہیں اور اللہ کو بلائیں، اور اللہ ہمارا نام لے یا ہمیں بلائے، دونوں کا ویٹیج سیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ بھی کرتا ہے تو وہ نستی سے وجود میں آ جائے، وہ کریشن بن جاتی ہے۔ اللہ کا صرف انٹینشن، ارادہ کائنات کی تخلیق بناتا ہے۔ وہ اللہ ہمارے بارے میں سوچے، وہ ہمارا ذکر کرے تو ہم کیا سے کیا ہو سکتے ہیں، مگر وہ کب ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے شرط یہ، تم بوگے تو فصل آئے گی ہاتھ میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے بلاؤ، یہ اتنا سا کام تو تم کر دو، باقی میرے پہ چھوڑ دو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور ذکر کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو۔ خوب ذکر سے مراد انسان کتنا بھی اللہ کا شکر کرے، اللہ فرماتا ہے تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ تو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں انکریج کیا گیا۔ ہم اب ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، جاب سے آ رہے ہیں، ایون کام کے دوران ہمارے دل کے اندر اللہ کے نام کا ذکر چل رہا ہو، کوئی بھی نام جو ہمیں اچھا لگتا ہے، تو وہ ہمارے مذہب کی پریکٹس ہے۔ وہ بندہ اور خدا کے درمیان کا ایک 1-to-1 ریلیشن شپ ہے۔ ارے لوگوں تمہارا کیا، میں جانوں
میرا خدا جانے. یہ 1-to-1 رشتہ جو ہے وہ ذکر کا رشتہ ہے. اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح شام اس کی تسبیح پڑھا کرو. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ, وہ اللہ تم پر, وہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر صلوات بھیجتے ہیں جو حضور پاک پر نازل ہوتا تھا. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے. کون سا اندھیرا؟ وہ 70,000 ویل جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا مثال میں. تم ذکر کرو اللہ کا, وہ ایک رسی ڈال کر گویا تمہیں کنویں سے باہر نکال رہا ہے. تم اللہ کا ذکر کرو. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. یہ خود ہمارے اپنے وجود کی جہالت کے اندھیرے سے روشنی کی طرف آنا, ہماری روح کی سفر کے جو اندھیرے ہیں اس میں سے ہم نور کی طرف آنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ برکات جو ہے وہ ذکر کی, اور ذکر ایک بہت ہی اہم, بہت ہی امپورٹنٹ پریکٹس ہے جو ہر مسلم کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ آسان ترین عبادت ہے جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے. کوئی بھی اللہ کا نام, اللہ رحمان رحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, اللہ کے 99 نام ہیں, 100 سے بھی آگے لوگ لے کر جاتے, جو نام اچھا لگتا ہے, جتنے نام اچھے لگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے سے مجھے پکارو. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ان چیزوں کو آپ فراموش کریں گے تو پھر سب کھوکھلی رہے گی. آدھی رات کو اٹھنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کب جاتے تھے؟ وحی کا نزول کب ہوا ہے؟ سب رات کو ہوا ہے. جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے تب عاشق جاگ رہا ہوتا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, کرتے ہیں آنکھ بند وہ دیدار کے لیے. دوسرے سب آنکھ کھول کے دیدار کرنا چاہتے ہیں, عاشق آنکھ بند کر کے کرتا ہے, اس کی چال الٹی ہوتی. جب سب سوئے ہوتے ہیں تب عاشق جاگتا ہے خدا کی یاد میں. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, یہ ہمارے ماضی کے جائنٹس ہیں سارے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. سحرگاہی آپ سمجھتے ہیں ارلی مارننگ کو کہتے ہیں. صبح سویرے اٹھ کے جب تک عاجزی گریازاری ذکر نہ ہو باقی سب چیز فضول ہے. یہ سارے اسکالرز کہتے ہیں کسی بھی لیول پہ آپ پہنچے, یہ ایسنس جو آپ کی روح کو تازگی بخشتی ہے وہ اگر آپ کی لائف میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ذکر کے چیپٹر کو یہاں چھوڑ کر ایک آخری چیپٹر ہے جو لینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. لیک آف ذکر, اللہ فرماتا ہے وَمَن یعش عن ذکر الرحمن, جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین, تو میں اس کو ایک شیطان لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ میں, بس وہ شیطان ٹیک کیئر کر لیتا ہے اس کو. یعنی جس کے دل میں ذکر نہیں ہے, بالکل ایسا ہے کہ آپ کے ہمارے دل پہ ایک تخت ہے, رحمان کا تخت, پروردگار کا تخت. اگر وہ پروردگار کا تخت خالی ہے تو شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے. اگر اللہ کا ذکر ہے تو وہ تخت آکیوپائڈ ہے, اس پہ کوئی آ کے بیٹھ نہیں سکتا. لیکن اگر وہ ان آکیوپائڈ ہے, خالی ہے, کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا, خالی گھر میں کوئی بھی آ کے قبضہ کر لیتا ہے, آپ کو معلوم ہے, تو شیطان آ کے, اللہ خود فرماتا ہے کہ شیطان لگا دیتا ہوں ساتھ میں, باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ شیطان خود دیکھ لیتا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. میڈیٹیشن کہتے ہیں انسان کے تمام پرابلمز جتنے بھی ہیں وہ سب اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی دیر اکیلے, ہم ایک روم میں خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتے اکیلے. سائلنس, سولیٹیوڈ, اکیلے میں بیٹھنا, میڈیٹیشن, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمالیہ پہ جا کے کرنے والے لوگوں کا کام ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ہم سب کر سکتے ہیں, ہم سب کو انفیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ دیٹس دا اونلی وے. میڈیٹیشن از دا اونلی وے کہ جس سے انٹروسپیکشن ہوتا ہے, ہم اپنے سیلف کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں. جب تک ظاہری آنکھیں بند نہیں کریں گے تب تک اندر جھانک نہیں سکیں گے. جب تک یہ دروازہ کھلا ہے تو باہر ہی دیکھیں گے, اس کو بند کریں تو پھر اندر کی آواز آئے گی. اور اللہ چلاتا نہیں ہے, اللہ وسفر کرتا ہے, سرگوشی کرتا ہے, اس کے لیے خاموشی چاہیے. ہم اتنے نوائز کے اندر, اتنے شور و غوغا میں اللہ کی آواز نہیں سن سکتے. بدھا سے کسی نے پوچھا کہ بھئی میڈیٹیشن سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا.
تو حیران ہوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. ہاں کچھ بھی نہیں حاصل نہیں, ہاں میں نے کچھ گنوایا ہے, کچھ میرا نقصان ہو گیا جی, کچھ گنوایا. ابھی کیا گنوایا؟ کہ یہ گنوایا میں نے, اینگر, ڈپریشن, انسیکیورٹی, فیئر. انہوں نے کم بتایا کافی چیزیں ہیں جو ہم گنوا بیٹھتے ہیں. اگر تھوڑی دیر 15 منٹ بھی کوائٹلی بیٹھ کر کچھ بھی نہ کرے, جسٹ سٹ کوائٹلی, ڈو نتھنگ, جسٹ فیل دا بریدنگ آف یور سیلف, وہ بھی ہمیں بہت چینج ہمارے وجود کے اندر لا سکتی ہے. اس کے ساتھ اگر اللہ کا نام ہے, ذکر ہے, تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے, کیونکہ وہ ہمارا کوالٹی ٹائم ہے جو ہم اللہ کے ذکر کے واسطے دیتے ہیں. یہ لاسٹ سیگمنٹ میں شارٹلی آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ دین اسلام کے ایسنس میں شیئرنگ اینڈ گیونگ از ویری امپورٹنٹ. اپنی ذات کے لیے انفین میں سمجھتا ہوں حیوان بھی کمپلیٹلی اپنی ذات کے واسطے نہیں جیتا, وہ بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اور بانٹ کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے جانوروں کی ایسی کوالٹی ہوتی ہے جو اکیلا نہیں کھاتے, کرا کر کے اپنے اور لوگوں کو بلا لیتے اپنے ساتھیوں کو. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم کہتے ہیں اللہ خیر ہے, اللہ خیر کا منبع ہے. اور ہم سے کہا گیا حدیث میں کہ تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے آپ میں اللہ کی صفات پیدا کرو. بھئی کیسی بات کر رہے, یہ حدیث ہے, اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو. بھئی اللہ معاف کرتا ہے, تم تھوڑا بہت معاف کر دیا کرو. اللہ پردہ پوشی کرتا ہے, کمپلیٹ پردہ پوشی کرتا ہے, تم تھوڑی سی پردہ پوشی کر لیا کرو. اللہ بہت سی گناہوں کو اگنور کرتا ہے, تم اگنور کرو. اللہ رحمان رحیم ہے, تم تھوڑی سی مہربانی کسی بھی کر دیا کرو. then اللہ از دا گیور. ہم سب کو اس نے دیا ہے, آج بھی دے رہا ہے, انکنڈیشنل دیتا ہے. اس نے کسی کافر یا کسی منکر یا کسی برے عمل والے کی روزی بند نہیں کیے ہیں, اس نے ان کا آکسیجن بند نہیں کیا ہے, ان کے گھر کا بارش بند نہیں کیا ہے, ان کے گھر میں سورج کی روشنی بند نہیں کی ہے کہ یہ مجھے نہیں مانتا, ان کے سارے کنیکشن کاٹ ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نہیں ماننے والے کا کوئی کنیکشن نہیں کاٹتا ہے. یہ اس کے رحمانیت سے بعید ہے کہ وہ اس طریقے سے کرے. بھئی بچہ نادان ہوتا ہے, ماں باپ نادان نہیں ہو سکتے. بچہ نالائق ہوتے ہیں, ماں باپ تھوڑی نالائق ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ. تو اگر بندہ غلطی کرتا ہے تو اللہ اسے بخشتا ہے. تو گاڈ از دا گیور. اور ہم سے کہا گیا کہ اللہ کی کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو, اور اللہ کی کوالٹی میں سے ٹو گیو, ٹو شیئر از اے کوالٹی. اب دیکھیں زکوٰۃ ہمیں انکریج کیا گیا ہے. نہ صرف زکوٰۃ بلکہ جو بھی اللہ ہمیں دیتا ہے, اپنے مال, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, نالج ہے, ٹائم ہے, اسکل ہے, شیئر. اور جب تک شیئر نہیں کریں گے تب تک جس طرح زکوٰۃ میں سے, مال میں سے زکوٰۃ نکالے بغیر زکوٰۃ پاک نہیں ہوتا ہے, اس طرح علم میں سے علم کا زکوٰۃ نکالے بغیر علم پاک نہیں ہوتا ہے. آپ کے ایجوکیشن میں سے ایجوکیشن کے زکوٰۃ دیے بغیر آپ کا ایجوکیشن پاک نہیں ہوتا ہے. ہمارے جو بھی اسکل, جو بھی کوالٹیز ہے, ٹائم میں خدا نے اگر برکت دی ہے تو ٹائم پر بھی زکوٰۃ ہے. اور یہ ہم کسی انسان کی فلاح کے لیے, کسی کی بہبود کے لیے, کسی کی اچھائی کے واسطے یوز کریں, کیونکہ دینے میں بھلائی ہے. اور آپ دیکھیں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو مذہب میں ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ خوشی دیتی ہے. سجدے میں ہم جاتے ہیں, زمین پر اپنی پیشانی لگاتے ہیں, کچھ دیر کے لیے ہمیں بہت سکون سا ملتا ہے سجدے میں. کیوں؟ اس چیز میں کیا ہے؟ وہ چند پل کے لیے ہم یونیورس کے ساتھ ہارمنی میں آتے ہیں, بیکاز دا ہول یونیورس از اوبیڈینس ٹو گاڈ. سارا یونیورس جو سبسروینس ٹو گاڈ, یہ سب کچھ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. ایک ہم ہے جو نہیں جھک رہے ہیں, ہمیں فریڈم دیا گیا ہے. تو جب ہم اپنی فریڈم کے ساتھ بھی جھکتے ہیں تو ڈیوائن ڈانس میں ہم اسی ڈانس کے اسٹیپ کے ساتھ ہمارا اسٹیپ ملتا ہے. اور جب ہم بہت بڑے ڈانس میں ہم پراپر اسٹیپ کے ساتھ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے, کتنی بلانگنگنیس آتی ہے. تو اس سجدے میں تھوڑی دیر کے لیے ہم یونیورس کے ساتھ ایک ہارمنی میں آتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے, ہم بھی جھک پڑے ہیں. وہ پل ہمیں بہت خوشی دے دے. سملرلی دینے میں خوشی ہے, اللہ دیتا ہے. اور دیکھیں اللہ سب کو دینے کو کہہ رہا ہے, ایبسولوٹ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. غریب سے غریب آدمی کو بھی کہا بھائی تم بھی اپنے مال میں سے کچھ, اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے دو. تو ایبسولوٹ ریسیور کوئی بھی نہیں ہے, جو کہ دا گیور ہمسیلف از دا ریسیور. جو دیتا ہے وہی لیتا ہے. واٹ یو گیو ول بی ریٹرن ٹو یو مینی فولڈ.
جو انسان دیتا ہے، آپ بیج بوتے ہیں، آپ کو فصل آتی ہے. جو دیتا ہے وہ لیتا ہے. اس لیے ہم جو لینا چاہتے ہیں وہ دینا سیکھیں. سمپل سی چیز. اگر ہم جو دیتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے ہمیں ملتا ہے، تو اگر ہمیں کوئی چیز بڑھ چڑھ کے چاہیے تو پہلے ہم بڑھ چڑھ کے دینے کی کوشش کریں. ہم اپنے مشکلات میں، تکلیف میں، مصیبت کے حالات میں ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی فرشتہ آ کر ہماری مدد کرے، تو ہم بھی کسی کی زندگی میں فرشتہ بن کے جائیں. پہلے ہم بھی کسی کی لائف میں فرشتہ بن کے جائیں، تو پھر ہمیں کسی فرشتے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آئیں گے. ڈپازٹ ہے تو وڈرا کیجئے، چیک لکھیے. ڈپازٹ کیا ہے، آپ سیونگ کرتے جا رہے، سیونگ کرتے جائیں، آپ کا جی آئے تب چیک لکھیے. لیکن ڈپازٹ نہیں کرنا ہے اور چیک پہ چیک لکھتے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا عالم. تو اگر ہم دینا نہیں چاہتے اور لینا چاہتے ہیں، اللہ کے قانون میں نہیں ہے، گنجائش نہیں، ایسی گنجائش نہیں ہے. وہ پھر ہمیں فرسٹریشن لاتا ہے ہماری لائف میں. جو اگر ہم دینا جانتے ہیں تو پھر دینے کے بعد آپ کو لینے کے لیے کوئی محنت کرنے، ایکسپیکٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں. اٹ از باؤنڈ ٹو کم بیک ٹو یو بیکاز دس از دا نیچر آف گاڈ. جو آپ نے بویا ہے اپنے ٹائم پہ وہ فصل آپ کو 6 مہینے میں ملے، 12 مہینے میں ملے، 2 سال میں ملے، ٹائم وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اور جو بیسٹ ٹائم وہ ہماری لائف کے بارے میں سمجھتا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو لوٹائے گا. اس لیے شیئرنگ از ویری امپورٹنٹ. اس لیے اگر ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، سرو کرتے ہیں، احسان مت جتائیے کہ ہم نے کسی کا کام کیا. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے با خدمت گزاشتن. احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، شکر کر کے بادشاہ نے تجھے اپنے دربار میں خدمت کرنے کا موقع دیا. تو اگر تو کسی کے کام آ رہے ہیں تو احسان مت جتانا، شکر کر کے اس نے تجھے اس قابل بنایا ہے کہ تو کسی کے کام آ رہا ہے. مگر وہ ایسا کام کرو کہ نیکی کر دریا میں ڈال. جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو بھی اگر پتہ نہ چلے تو بہت اچھی بات ہے کہ کس نے یہ کام کیا ہے. انانیمسلی کریں. اپنے ٹائم، اپنا نالج، اپنا ایجوکیشن، آپ کے پاس جو بھی چیزیں، مال ہے، دولت ہے، شیئر اٹ. ایک روٹی بھی ملے، ہم سے کہا گیا اس روٹی کے 8 ٹکڑے کرو، 7 تم کھاؤ مگر 1 شیئر کرو. کیونکہ دیے بغیر جو ہے وہ لینا ناممکن ہے. اس انسپائرنگ میسیجز کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا کہ ہم صرف سروائیول انسٹنکٹ میں نہ رہیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں. اور اگر اس احساس کے ساتھ ہم جی رہے ہیں کہ ہمیں کسی اور کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر سکسیس لائف میں کس طرح آتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے بڑے بڑے کورسز اور لیکچر سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف دیکھتے جائیے کہ وہ سکسیس کس طرح آتا ہے. لائف از شارٹ. لیو ٹالسٹوائے نے کہا ہے کہ سب سے اہم چیز دوسروں کے واسطے جیو، دوسروں کے لیے کام کرو، ہمارا کام خود بخود ہو جائے گا. من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی. جو اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کے کام میں لگا ہوا ہے. Don't be afraid to reach and touch someone's life. You never know whose heart you may be touching. اللہ نے کیا کام آپ کے واسطے رکھا ہے. اور بڑی خوبصورت بات کہی کسی نے، ویلیو از ویلیو اف اٹس ویلیو از ویلیوڈ. ہم کہتے ہیں ہماری اقدار ہے، یہ ہمارے ویلیوز ہے، یہ ہمارے ویلیوز ہے، ہمارے ویلیوز ہے. ویلیوز کو لکھ کے لگانے کے واسطے نہیں ہے. اقدار قیمتی چیز اس وقت قیمتی ہے جب اس کی قیمت کا کوئی قیمت کرے. آپ اپنے ویلیوز کو ویلیو کریں تو وہ ویلیو ہے. اگر ویلیوز کی ویلیو نہیں کرتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس کوئی قیمت نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. اور